السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سوال ہے کہ اگر ہم پر پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور سونا اتنا ہے جو کہ 7.5 تولہ تک نہیں پہنچا، تو کیا یہ بات درست ہے کہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ہر چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ جمع کریں گے، پھر زکوٰۃ نکالیں گے؟ بس ایک چیز کا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ ایک چیز نصاب تک پہنچ گئی تو جتنا بھی سونا چاندی ہے بے شک وہ نصاب تک نہیں پہنچا، بس ایک چیز پہنچ گئی تو سب کو شامل کرنا ہوگا زکوٰۃ میں. قرآن و سنت کی روشنی میں درست موقف سمجھا دیں. دیکھیے، یہ کہنا مطلقاً یہ کہنا کہ ایک چیز میں انسان نصاب کو پہنچ گیا تو جتنی چیزیں ہیں سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ اطلاق کرنا صحیح نہیں. مثلا انسان کے پاس گائے ہے، بکری ہے، اگر گائے پر زکوٰۃ فرض ہوئی کہ کیا بکری پر بھی دیں گے، ملائیں گے اس کو؟ یا بکریوں کے نصاب تک پہنچ گئیں، گائے نہیں پہنچے تو گایوں پر بھی دیں گے زکوٰۃ؟ یہ کہنا کہ ایک چیز نصاب کو پہنچ جائے تو سب پر زکوٰۃ، سب کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے، اطلاق کے ساتھ یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ فہم صحیح نہیں ہے. ہر چیز کا نصاب الگ الگ شریعت نے بنایا ہے. گائے کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ ہے، اونٹوں کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے. اس میں سے جو چیز نصاب کو پہنچے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو نصاب کو نہ پہنچے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اصل یہ اس پر جو ہے شامل نہیں کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی زکوٰۃ لینے جاتے تو گائے کو نہیں شامل کرتے تھے، اس میں بکریاں نصاب کو نہیں پہنچتی تھیں، اس کو نہیں شامل کیا جاتا تھا. یہ واضح رہے. تو اگر نوعیت الگ الگ ہے تو ہر نوع کا، ہر جنس کا نصاب الگ ہے اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ بھی ہے. مثلا مثال کے طور پر انسان کے پاس سونا ہے اور انسان کے پاس چاندی ہے. مثلا سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے، چاندی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. یا اسی طرح سونا، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملائیں تو نصاب کو پہنچ جاتا ہے. تو کیا اس کو لازم ہے کہ سونے کے ساتھ چاندی کو ملائے؟ نہیں. سونے کے ساتھ چاندی، سونے کا نصاب شریعت نے الگ بتایا ہے، چاندی کا نصاب الگ بتایا ہے. سونا جب نصاب کو پہنچے تو اس پہ زکوٰۃ، چاندی جب نصاب کو پہنچے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اصل یہی ہے. ایک کو دوسرے کے ساتھ، جیسے اونٹ اور گائے اور بکری کو زکوٰۃ میں جمع نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، جنس الگ ہے. تو جب جنس الگ ہے تو اس کا نصاب الگ ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی اسی اعتبار سے فرض قرار دی جائے گی. جیسے کہ سونے اور چاندی کی مثال میں نے دی، تو سونے کو چاندی کے ساتھ یا چاندی کو سونے کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ اولاً تو اس کے الگ الگ نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے ہر ایک کی جنس الگ ہے. جیسے بیع کے سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. کہ سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، گندم کو گندم سے، کھجور کو کھجور سے، جو کو جو سے، نمک کو نمک سے اگر تبادلہ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں تو مثلاً بمثل مثل ہونا چاہیے.
نقدی ہو، نقدن ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ فمن زاد او استزاد، جس نے زیادہ کیا یا زیادہ طلب کیا تو فقد اربا، اس نے سودی معاملہ کیا ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب یہ قسم بدل جائے، صنف بدل جائے، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو کمی زیادتی جیسے ہو بیچ سکتے ہو، یعنی سونے سے بیچنے میں تو برابری چاہیے، لیکن سونا آپ چاندی سے بیچ رہے ہیں تو کمی زیادتی کی شرط ختم ہو گئی، صرف نقد کی شرط ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو الگ سے صنف شمار کیا، چاندی کو الگ صنف بیع کے سلسلے میں شمار کیا کہ جو ہے جو ابھی وہ کیف شئتم اذا کان یدن بیدن، جب صنف بدل جائے تو جیسے چاہو بیچو، بشرطے کہ نقدن ہو، ادھار نہ ہو۔ تو یہاں پر چاندی کو الگ صنف شمار کیا ہے، سونے کو الگ صنف شمار کیا ہے، کھجور کو الگ صنف ہے، اور اسی طرح جو اور جو ہے الگ ہے، نمک الگ ہے، ہر ایک کا صنف الگ الگ ہے۔ تو اگر اختلاف صنف بدل جائے تو جیسے کمی زیادتی کی شرط ختم جو ہے ہو گئی کہ کمی زیادتی نہ ہو، برابر ہو، برابری کی شرط ختم، کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر سونے کو چاندی سے کمی اور زیادتی کے ساتھ بیچنے کو جائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کی نوعیت، دونوں کی قسم صنف الگ الگ ہے، اور یہ اس پر اجماع بھی ہے علماء کا۔ تو جب شریعت کی نظر میں بیع صرف میں دونوں کی نوعیت الگ الگ بتائی گئی ہے تو زکوٰۃ میں دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اس لیے اگر سونے پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور چاندی نصاب کو نہیں پہنچا تو چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کہ چاندی نصاب کو پہنچ گیا، سونا نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو چاندی پر زکوٰۃ ہے، سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر دونوں نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں تو اسی طرح دونوں کو ملا کر بھی نصاب تیار نہیں کیا جائے گا۔ راجح قول، صحیح بات یہی ہے، یہی قول جو ہے دلیل کی روشنی میں یہی قول صحیح ہے کہ جو ہے سونے کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کو سونے کے ساتھ نہیں اختیار کریں، اور شوافع کا یہی موقف ہے اور یہی صحیح اور راجح قول ہے۔ لیکن اگر پیسے ہیں، نوٹ ہیں، کاغذ کے نوٹ ہیں، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ریال کی شکل میں ہوں، چاہے پاؤنڈ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جو ہے روپے کی شکل میں ہوں، تو چونکہ ان نوٹوں کی اصل سونا اور چاندی ہے، سونا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کرنسی ہے، نوٹ ہیں اور سونا ہے، یا نوٹ ہیں اور چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ان نوٹوں کو سونے کے ساتھ یا اسی طرح چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ہے، یہاں ملایا جائے گا، کیونکہ اصل پیسہ نہیں ہے، نوٹ یہ اصل نہیں ہے، نوٹ کی اصل سونا ہے، نوٹ کی اصل چاندی ہے، یہی دونوں اصل قیمت، اصل ثمنیت سونے اور چاندی میں ہے، اور نوٹ جو تیار ہوتے ہیں کسی ملک کے اسی بنیاد پر تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں اور دونوں ملا کر نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو نصاب بنا لیں گے۔ پیسہ ہے اور چاندی ہے تو چاندی کے ساتھ بھی اس کو ملا کر نصاب پہنچ جاتا ہے تو ملائیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ تو ایسی صورت میں سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، لیکن پیسے اور روپے کو سونے کے ساتھ یا اسی طرح چاندی کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ نوٹ یہ فی نفسہ ہی اصل نہیں، اصل جو ہے سونا اور چاندی ہے، اس لیے نوٹوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، گرچہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے، روپے نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ایسے یا جو ہے روپے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، سونا جو ہے اصلی وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو دونوں کو ملا دیں گے، دونوں کو ملا دیں گے، یا دونوں میں سے کوئی نہیں پہنچ رہا ہے الگ الگ، لیکن دونوں کو ملائے تو نصاب تیار ہو جاتا ہے، تب بھی زکوٰۃ دونوں پر واجب ہوگی، دونوں کو ملا دیں گے، کیونکہ اصل نوٹ نہیں ہے، اصل سونا یا چاندی ہے،
اس لیے اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ ملا کر کے جو ہے پیسوں کو، روپے پیسے کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔